بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 سال سے سسرالی جھگڑوں میں پھنسی ہوں۔ حالات بہت خراب ہیں دین کے لحاظ سے بھی، نہ تو یہاں سے نکل سکتے ہیں نہ یہاں دین کی خدمت شروع کر سکتے ہیں۔ ذہنی اور جسمانی بیماریوں میں گھری رہتی ہوں۔ کچھ دن طبیعت ٹھیک رہتی ہے تو نوافل اور اذکار دعا کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اہتمام کرتی ہوں۔ چند دن کے بعد کوئی بیماری آ جاتی ہے، فرض نماز کے علاوہ کچھ پڑھنے کی ہمت نہیں رہتی، کمزوری بہت ہو جاتی ہے۔ سالوں سے یہ خیال آتا ہے کہ اب دل میں خیال آتا ہے شاید اللہ تعالیٰ کو میرا عبادت کرنا پسند نہیں، اس لیے بیماری آ جاتی ہے، دل بہت پریشان ہے، میں روتی رہتی ہوں، دعا و رہنمائی فرماتے ہیں۔ اب دل میں خیال آتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو میرا عبادت کرنا پسند ہے۔ بھائی اللہ کی بندی، کوئی بات صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، یہ بات نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ حالات کو برداشت کرنا، حالات کو سہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانا ہے۔ آج میں بھی پڑھ رہا تھا، میرے رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے پریشانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، مصائب دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پریشانی وہ تو شامت اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ کفارہ سیئات بنا دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث گزری، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَعُوقِبَ لَهُ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ۔ دنیا میں جب مصائب دیکھو، ایمان ہے، بس ایمان کے ساتھ اگر گنہگار پر تکلیف آئے تو وہ تکلیف کفارہ سیئات ہوتی ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اگرچہ اس میں توبہ شرط ہے، ہمارے نزدیک ہی ہے، ہمارے حناف کے نزدیک ہے، مصائب کفارہ بنتے ہیں لیکن بشرط توبہ۔ عام طور پر توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، ایک چور ہے، چور یاد رکھنا، اب چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، اب بظاہر اس کو اب یہ تکلیف ہے اپنا، لیکن آپ دیکھ لیں جیسے ہی ہاتھ کٹے گا آگے اس کے آنکھوں میں بھی آنسو ہوں گے، یاد رکھنا یہ توبہ کی نشانی ہے۔ ہاں، عام طور پر آپ دیکھ لیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ماشاء اللہ کوئی کوئی بہت زیادہ کوئی ہردرم ہو الگ بات ہے، ورنہ عام طور پر یاد رکھنا جو مصیبتیں ہیں آگے نا یہ کفارہ سیئات بن جاتی ہیں۔ انبیاء پر بھی مصائب آئے، انبیاء تو معصوم گناہوں سے پاک اور صاف ہے، تو انبیاء پر جو مصائب ہوتے ہیں، اسی طرح نیک بندوں پر جو مصائب ہوتے ہیں یہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں۔ درجات حالات سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ بس حالات میں خوش بختی یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھتے ہیں۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ کو میرا عبادت کرنا پسند نہیں ہے، اس لیے بیماری آ جاتی نہیں۔ دیکھو کہ کتنا حدیثی میں کتنی تسلی ملتی ہے کہ صحت کے زمانے میں، ایک حدیثی مفہوم ابو داؤد شریف میں ہے، صحت کے زمانے میں ایک معمول، صحت کے زمانے میں یعنی فرائض تو ادا کرتی ہیں، اسی طرح یا کوئی نفل ادا کرنے کا معمول، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا معمول ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول الحمدللہ صحت کے زمانے میں، لیکن پھر بیماری کی وجہ سے، اگر بیماری کی وجہ سے اس معمول میں فرق آ جائے، چاہے معمول میں بالکل وقفہ آ جائے یا کوئی مقدار میں کمی ہو جائے، کہ صحت کے زمانے میں ایک معمول، پھر بیماری کی وجہ سے اس معمول میں فرق آ جائے، یا رہائش کے زمانے میں، اقامت کے زمانے میں ایک معمول ہے، لیکن پھر سفر کی وجہ سے، سفر کرنے کی وجہ سے اس معمول میں فرق آ جائے، وہاں حدیث شریف میں ہے، مفہوم رکھ کر رہوں، معمول میں فرق آ سکتا ہے لیکن ثواب میں کوئی فرق نہیں، ثواب برابر جاری ہے الحمدللہ۔ ہاں ابھی اللہ اب یہ بیٹی ہیں جو پوچھ رہی ہیں یا کرنا کہہ رہی میرا عبادت کرنا نہیں، یہ کیسے آپ نے کہہ دیا تھا میرا عبادت کرنا پسند نہیں، اس لیے بیماری آ جاتی ہے۔ بیماری میں تو اللہ پاک ہمارے ہر شاہ حکیم ہوں تو رحمۃ اللہ علیہ اخیر عمر میں فالج کا حملہ ہوا تو صاحب فراش ہو گئے، فالج کا حملہ ہوا تو صاحب فراش ہو گئے۔ اب صحت کے زمانے میں بہت سے جو معمولات تھے آگے ان میں فرق آ گیا یعنی صاحب فراش، تو اب حضرت فرماتے اب میں پنشن پر ہوں، اب میں چارپائی پر لیٹے لیٹے اللہ میاں صاحب ثواب دوں گا۔ تو جو بیمار ہوتے ہیں یا کوئی اور عارضہ پیش آ گیا، بھائی تصویر نہیں بنانی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے یہاں آئے، اللہ اپنی جہاں میرا بس چلتا ہے وہاں نہیں بنانے دیتا، جہاں مجھے پتہ نہ چلے مجھے پھر میں کیا کروں گا۔ اللہ بعض لوگ بس آگے پیچھے ہو کر یہ کوئی ایسے کر لیتے ہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بتلا رہے تو کوئی نیٹ پر بھی آپ کی کچھ تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، بھائی میں تو نیٹ دیکھتا بھی نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی جو کچھ جلسے میں بنا دیتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلتا، پھر وہ آگے بھیج دیتے ہیں کچھ، تو بس یہ ان کا اپنا عمل ہے، باقی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس آپ سے یہ عرض ہے کہ یہ نیٹ وغیرہ کی چیزیں ہیں بلا ضرورت نہ دیکھا کریں بھائی، آپ تو نہیں دیتے بھائی تصویر والا ہے، آپ کو مجھے بتلا رہے تھے کہ آپ نے بھی کوئی پوسٹر لگائی ہیں تصویر کے ساتھ ہیں، ہاں نہیں آئندہ نہیں کرنا یار، بہت بات ہے غلط ہے آپ۔ ہاں مجھے ایک ساتھی میں وہاں مجلس میں آتے ہیں، انہوں نے کہا وہ آپ کا حوالہ دے دیتے کہ وہ فلاں تصویر لگائی ہیں، نہیں بالکل بہت بات ہے، وہ آپ کا انفرادی عمل ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں یاد رکھنا۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں یہاں جمعہ ہوتا ہے تو تصویر ہے یہاں پر یاد، میں دارالعلوم کراچی گیا، وہاں وہ حضرات ہیں کچھ ان کا کچھ اپنا بس انہیں رائے میں اختلاف ہے، اگر ان کے ہاں بظاہر کچھ اس مسئلے میں نرمی کے باوجود، لیکن خود ان کا عمل یہ ہے کہ بالکل وہاں پر کوئی تصویر نہیں آ رہی، بلکہ منع کرتے ہیں کوئی۔ اور شیخ الاسلام صاحب رحمۃ عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں کسی مدرسے میں تشریف لائے، پہلے پیغام بھیجا تصویر بنانی آتی، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں بالکل اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں منع کرتا ہوں یاد رکھنا ہے، مجھے میرے حضرت نے منع کر رکھا ہے، یاد رکھنا ان چیزوں میں کیا پڑھنا ہے، بس اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرما لے، ہاں دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے، یاد رکھنا کچھ نہیں رہے گا یہاں کرنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، نہ پڑا کریں ان چیزوں میں آ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔
اللہ تعالیٰ تو آئندہ کے لیے بھائی ہاں بالکل احتیاط کریں آپ. سالوں سے جھگڑوں میں ہوں. نہیں میں دیکھو عرض کرتا رہتا ہوں، آج اپنی طرف سے عرض کرتا رہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے دل میں نیت جوڑ کے رکھے ہیں، پھر بھی چلو دوسری طرف سے حالات موافق نہ بھی ہوں، لیکن آپ کو جوڑ کی نیت کا اور صلح کی نیت کا ثواب ملتا رہے گا الحمدللہ. قرآن پاک میں بھی ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. ہمارے بزرگوں سے حضرت مولانا عبدالرحمن شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ وہاں پر حاضری ہوئی، وہاں کوئی جھگڑا ہی تھا یا اپنا، میں بھی وہاں پر حاضر تھا. تو صاحب مولانا محب نبی صاحب، حضرت مولانا عبدالرحمن شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو وہاں ایک اور ساتھی جو جن کے بارے میں کچھ مسئلے کو حل کرنے کے بلایا گیا، تو وہ بار بار ان میں تیزی آتی ہاں، اونچا اونچا جب بولتے ہاں، تو پھر حضرت مولانا عبدالرحمن شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار پڑھتے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح میں خیر ہے، صلح میں خیر ہے. ان کو بس بار بار یہ آیت پڑھ کر ان کو ٹھنڈا کرتے بھائی اسی میں خیر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی یہاں پھر بعد میں کچھ تھوڑی بہت وہ طبیعت میں پھر نرم نہیں ہو رہے تھے، پھر حضرتوں کو ڈانٹا جاتا فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ تعالیٰ ہاں بس عرض کرتا رہتا ہوں، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں. اللہ اپنی مہربانی ہے. ہم نے کتنے اللہ تعالیٰ کتنے واقعات، گھروں کے واقعات بالکل کنارے پر لگے ہوئے، بس صرف نرمی سے کہنا سننا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ بہت کچھ نے سہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، یا کرنا ہو اپنی طرف سے کوشش یا کرنا، گھر کو آباد رکھنے کی، جوڑنے کی کوشش یا کرنا. بھائی یہ تو مالی کو پتہ ہوتا ہے نا باغ کی کیا قدر و قیمت ہے. یا کرنا ہاں کاٹنے میں کیا دیر لگتی ہے، ایک کلہاڑی چلائی درخت کٹ گیا، اور مالی کے سامنے پوری درخت کی زندگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھائی اللہ سے ہر وقت عافیت ہی مانگے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کل پرسوں میں ایک جھگڑا آیا ہوا وہاں پر، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں ان کا بھائی یہ جھگڑے کے دوران جو خیالات ہوتے ہیں، یہ خیالات یہ عام طور پر نفس اور شیطان کا حصہ ہوتے ہیں. جھگڑے کے دوران جو خیالات ہوتے ہیں، غصے میں تو ویسے ہی آدمی کا دماغ قابو نہیں ہوتا ہے، اور پھر شیطان اپنا پورا زور لگا رہا ہوتا ہے. وہ کہاں چاہتا ہے گھر آباد رہ جاتا ہے. اس نے بھی کارندے چھوڑ رکھے ہوتے ہیں. مشکات شریف میں ہے یا رکھنا کہ ایک چیلا اگر خبر دیتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے لگا رہا وہ ثابت لا رہا، اب تک انہوں نے گھر میں نے ختم کر دیا. شیطان کہتا ہے نعم لاؤ شاباز، اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اس کو شاباز دیتا ہے کہ تو نے کام تو نے کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ باتیں ٹوٹی پھوٹی اللہ قبول فرمائے، ان کو ذریعہ بنائے. اللہ ہم سب کے لیے آپس میں دلوں کو جوڑنے کا الحمدللہ. ہاں دل بھی آخرت کی باتوں سے جڑتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے جہاں تک ہو سکے یا رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہاں اس لیے حدیث شریف میں ابغض الحلال الطلاق یا ابغض الحلال الطلاق یا رکھنا، کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. یا کہیں شدید مجبوری ہے
تو بس پھر اس کا بھی پھر طریقہ بس صرف اطلاع دے کر فارغ کرتے ہیں، اطلاع کر، تاکہ بعد میں اگر کوئی دوبارہ کوئی اگر ہو جاتا ہے کوئی دوبارہ کچھ گھر کو اگر آباد کرنے کا ارادہ ہو تو چلو گنجائش ہو جاتا ہے۔ ہاں بعض بڑی نادانی کرتے ہیں، 3 طلاق دے کر اور کلہاڑی مار کر یاکنا، اور پھر آتے ہیں مفتی صاحب پاس کا بتلائیں کیا مسئلہ ہے یاکنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کیا کریں آپ، بس اللہ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت۔ ہمارے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک صاحب ہے، کہنے لگا میں نے غصے میں طلاق دی ہے، فرمایا کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے؟ ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے؟ یہ جیلیں غصے سے بھری پڑی یاد رہنا۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنے عام طور پر جو طلاق کی وجہ ہے نا عدم برداشت سے، عدم برداشت یا برداشت کیا کرو، اور پھر ایسا اللہ سے دعا ہے بھائی، آپ فکر کا بچے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ آپ نے تو اپنے جذبات میں آ کر لیا، اور بچے پھر روتے ہیں اگلا اللہ اپنی مہربانی، بس بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے ہے میری گھر والی نے کسی عورت کا جملہ سنا ہے، پرانی عورتیں ہوتی نا، بڑی پرانی عورتیں بڑی سمجھدار ہوتی تھی یاد نا، تو کوئی گھر والی یا کوئی جھگڑا تھا، کہیں گھر والی کا جھگڑا تھا تو وہ ان کو سمجھا رہی، فرمایا آگے نا جملہ عجیب کہا، کہ لگے اپنوں کے پراؤنٹھوں سے یاد نا، ہاں وہ کہتے ہیں اپنے گھر کے پراؤنٹھوں سے اپنے خامن کے جوتے اچھے یاد لگا، ہاں اپنے گھر کے پراؤنٹھوں سے یاد لگا، وہ بیچارے کب تک کریں گے، 2-4 دن سہارا بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر وہی بیچارے مربت میں نہ بھی کچھ کہیں، لیکن ان کے دل کے اوپر ایک مستقل والدین کے دل پر بہت سوال رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی گھر میں بیٹھی ہو تو آخر چاہے وہ مربت میں کچھ بھی نہ کہیں جا رہا ہے، لیکن وہ فکر تو ہے ان کو، آپ فکر میں تو ڈال دیا آپ نے ان کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں بس بیٹی کی خدمت میں رد ہے، بہنوں کی خدمت میں عرض ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے گھر کو بسانے کی فکر یاد رکھنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جواب کوشش کیا کریں، جواب نہ دیا کریں، خاموشی اختیار کر لیا کریں۔ الحمدللہ یہ باتیں ویسے نہیں کر رہا، میں کیا کروں، کتنے مسائل سنتا ہوں اور کتنے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کوشش ہوتی ہے جہاں تک ہو سکے اللہ ان بیٹیوں کے گھروں کو، بہنوں کے گھروں کو جن کی نکاح ہو چکے ہیں، اللہ اس کو آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فوراً ہے، ٹھیک ہے بات سنیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی ہیں بیٹیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، بچوں کو بھی، ان کو بھی سمجھایا کریں، بیٹوں کو بھی سمجھایا کریں، بھائی جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ الحمدللہ گھر والی ہے اللہ کی نعمت اعلیٰ۔ ہاں یہ پیسوں سے نہیں ملتی ہیں نعمتیں، نیک بہرحال اللہ تعالیٰ کا انعام، الحمدللہ کی رحمت سے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے بڑے بڑے گزارے بھی کیے ہیں، الحمدللہ گزارے کا مزاج۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے نازک مزاج تھے، کوئی وہاں فرش پر تن کا ہی پڑا ہوتا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اپنا، کتنے نازک مزاج تھے اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن بس ان کو جو گھر والی ملی، نکاح ہوا جو گھر والی بڑے اکھڑ مزاج کی، بڑے سخت مزاج کی اللہ ایک دفعہ پٹھان طالب علم گھر میں کوئی سودا صرف دینے کے لیے چلے گئے، تو ان کو بھی 2-4 سنا دیا، میں جانتی ہوں آپ کے شیخ کو یاد رہوں، وہ آگے سے لڑ پڑا جا کر بہرحال کوئی بس بہرحال باہر کس طریقے سے وہ ٹھنڈ آگے پھر بھائی میں اتنے عرصے سے برداشت کر رہا ہوں ان کو، تو آپ ایک ہی دفعہ ان کے
اللہ، لیکن حکم الہام تھا کہ ان کے مزاج کو آپ نے برداشت کرنا ہے، اور آپ کی درجات کی بلندی ان کے مزاج کو برداشت کرنے میں رکھی جائے گا۔ ہاں یہ الہام تھا، اس لیے بالکل خاموش رہتے تھے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ اگر گزارا کیا پھر آپ دیکھ لیں۔ ہاں بعد میں تفسیر مدری کے مصنف حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ، جب حضرت کا انتقال ہوا تو صرف ان مائی صاحبہ کو انہوں نے پھر اپنے گھر میں رکھا اور ان کی خدمت کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو یہ بڑے حضرات کے پیچھے گزرے ہیں، یہ جو اس قسم کے حالات ہیں یہ ہمارے لیے سنت الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ اپنی بھائی آپ یعنی کہ طبیعت میں گرمی آ جائے تو بالکل آپ ہاں گرمی میں بالکل یاد رکھنا آگے نا، ہاں بالکل 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 بے قابو ہو جائیں اور کوئی اور فیصلہ کرنی ہے، ایسا نہیں یاد رکھنا، اپنے قابو کرنا ہے۔ ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی ہونا ہے۔ ایک 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 کوئی گھر والی تھی، کوئی ہم خاتون یا رکھنا، اس نے اپنے کوئی شیخ تھے ان کی خدمت میں پردے میں کیا کہ میرا خامن میرے اوپر سختی کرتا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ کوئی ان کی طرف سے بھی کچھ بات ہے صحیح، اور میں جب وہ آگے وہ سخت بولے بات کرے تو بس آپ اپنی زبان کو پکڑ لیا کریں۔ اور وہ جب بس وہ بولے تو بس آپ اپنی زبان کو پکڑ لیا کریں، بس یہ زبان کو اس کو نہیں چھوڑنا کوئی۔ اللہ تعالیٰ بہرحال وہ زبان کو پکڑ لیتی، یاد رکھنا۔ اب ادھر سے کوئی جواب نہیں آتا تھا، وہ کوئی سختی میں کوئی دو چار جملے کہتا اور وہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا، کہاں تک بولے گا۔ وہ تو جو گرمی آتی ہے وہ تو آگے مقابلے سے آتی ہے، لیکن جو سامنے سے کوئی جواب نہیں آتا وہی بیچارے دو چار بول کے بچوں کو خاموش آ کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ خامن بھی خوش ہو گئے، کہ بھائی بڑی نیک بن گئی الحمدللہ، آگے سے کچھ کہتی نہیں آ کر۔ اللہ بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو گھروں کو جہاں تک ہو سکے آباد کرنے کی کوشش یاد رکھنا۔ ہاں اللہ اجاڑنا کوئی کمال نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہاں گھروں کو آباد رکھنا یاد رکھنا۔ ہاں یہی الحمدللہ ہے، اسی میں الحمدللہ عزت بھی ہے، اور انشاءاللہ امید اللہ کی رحمت سے اللہ پاک ہدایت کر دیتے ہیں الحمدللہ، حالات رخ بدل دیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اللہ پاک ہدایت۔ تو بہرحال ہے ہاں جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتا ہے۔ بیٹھا کریں، نیک مجالس میں بیٹھنے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ کوئی خیر کا کلمہ دل میں اللہ پاک ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اب میں بھی جو بول رہا ہوں یہ بھی آپ کی نیک مجلس کی برکت سے ہے، نیک اس صحبت کا سب پر اثر ہوتا ہے، سننے والوں پر بھی اور کہنے والوں پر بھی۔ ہاں آپ نہ بیٹھے تو یہ باتیں یہ میں کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا، یہ باتیں یہ پرچیاں ہی بڑی جو آتی ہیں، جو حالات آتے ہیں یہ بھی آگے یہ پرچیاں بھی بڑی یعنی یہ نیک پرچیاں ہوتی ہیں الحمدللہ، ان کے پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات کتنوں کے لیے اللہ پاک اللہ رحمائی فرما دیتے ہیں۔ حال ایک کا ہوتا ہے الحمدللہ، اور دوا سب کے لیے ہوتی ہے۔ جھگڑا ایک ہوا ہے اور خیر کی پتہ نہیں کتنوں کے لیے الحمدللہ، کتنوں کے دل جڑنے کا ذریعہ بن گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ جو ایک یقین اور بھی دل میں بٹھا لیں، میں کرتا رہتا ہوں، یہاں میں جیسے لکھا ہوا ہے بیماری میں بیماری میں گھری رہتی ہوں،
ایک یقین دل میں بٹھا لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے نا بس اس میں خیر ہی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، بس یہ نا یقین رکھیں دل میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آتی ہیں، ہاں دیکھو حالات ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، نوعیت مختلف ہوتی ہے لیکن ہر گھر میں حالات ہیں۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، لگتا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندے کسی نہ کسی بہانے سے میرے سامنے جھولی پھیلائے رکھیں، بس یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ فرمائیے حالات کیا ہیں آگے؟ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے بہانے ہیں الحمدللہ۔ ہر گھر میں کہ اللہ تعالیٰ کی بس منشا یہ ہے، چاہت یہ ہے کہ میرے سامنے کسی نہ کسی بہانے سے جھولی پھیلائے رکھے الحمدللہ، رب کا در نہ چھپے الحمدللہ۔ یہ ان کو اور ان کو جھولی پھیلانا اور مانگنا ان کو بہت پسند ہے آگنا، ہاں دینے والی ذات وہی، آپ دیکھ لیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم ہو رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم تو رجسٹر فقیر ہو، رجسٹر فقیر، تم تو پکے فقیر ہو یا اپنا، غنی تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ ہم بادشاہ سے لے کر آگے نے بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کے سب رب کے فقراء ہیں الحمدللہ، سب داخل ہیں اس میں الحمدللہ۔ بادشاہ کے پاس اپنا کیا ہے؟ اللہ سر سے لے کر پیر تک سب چیزیں اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں اکرام۔ ہاں بادشاہ دیکھ رہا ہے تو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، زبان سے بول رہا ہے تو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، کانوں میں سن رہا ہے تو یہ کانوں کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ کیا ہے بندے پاتے اکرام؟ یہ بات نادان عورتیں یہ کوئی جلوس نکال رہی تھی، کہہ دی میرا جسم میرا مرضی، میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ بڑی نادانی کے جملے یاد رہا۔ ہاں بلکہ یہ کہنا چاہیے رب کا جسم رب کی مرضی، یاد رب کا جسم رب کی مرضی۔ بندے کیا جسم تمہارا، کیا جسم ہے یہ ہسپتال میں چلے جائیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا خبر ہے؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، یہ لفظ غلط ہے یاد رہا، میرا جسم میرا مرضی، رب کا جسم رب کا دیا ہوا جسم اور رب کی مرضی چلے گی اس میں یاد رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں گے، اپنی مرضی چلائیں گے تو ٹھوکریں کھائیں گے۔ ہاں اسے اللہ تعالیٰ اپنی خواہش اس میں خواہشات کے پھندوں میں پھنس جائیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، سکون نہیں رہے گا بالکل یاد رکھنا۔ ہاں اور رب کی مرضی چلائیں گے اللہ دل کو سکون سے بھر دے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، رب کی مرضی ہے الحمدللہ، نماز پڑھ رہے ہیں رب کی مرضی، زبان سے سچ بول رہے ہیں رب کی مرضی، اپنی حق حلال کی روزی کما رہے ہیں رب کی مرضی، دل سکون سے بھرا ہوا الحمدللہ۔ ہاں اور اللہ تعالیٰ کے نیک رستے پر چلتے ہوئے کوئی حالات بھی آئیں گے تو آپ اللہ اپنی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، غزہ میں دیکھ رہے ہیں، یاد رہا کتنی سخت بظاہر آزمائش گزر رہے ہیں لیکن دل ان کا اللہ کی رضا کے جذبے سے بھرا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کسی کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں یاد رہا۔ اللہ اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا بر قضا کا ہے، اخلاص سے بڑھ کر مقام حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے وہ مقام ہم سب کو نصیب، بچے کو نصیب کر رکھا الحمدللہ۔ میں فلسطین منا میں تھا حج کے سفر میں، ایک فلسطینی نوجوان بچہ نے 6 سال کوئی ہوگا مخال کوئی 17-18 سال کا بچہ احرام باندھ کر کھڑا ہوا۔ ان دنوں بھی حالات خیر تھے فلسطین کے، میں نے پوچھا کیف احوال فلسطین، کیف احوال فلسطین، بے ساختہ ان کی فلسطین کے حالات کیسے، بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا اللہ یکفی اللہ یکفی، اللہ میرے لیے کافی، اللہ ہمارے لیے کافی۔
اللہ تعالیٰ وہ ذات اوپر ہے الحمدللہ، حالات کی کنجی رب کے پاس ہے اللہ، بندوں کے پاس نہیں ہے، رب کے پاس ہے اللہ، وہ تو اللہ ڈھیل دیتے ہیں، وہ تلک الایام نداولها بین الناس ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، چل رہا ہے، چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی، اللہ ان کی قربانیوں قبول فرمائے، سارا اللہ اللہ تعالیٰ کسی کو میدان میں قبول فرما رکھا ہے، کسی کو اللہ پاک نے دلوں پر محنت کے لیے قبول فرما رکھا ہے الحمدللہ۔ اصل تو ہدایت ہی ہے اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ، اللہ تعالیٰ وہ تو پھر اللہ پھر کیونکہ جہاد کا سلسلہ بھی اوپر سے چلا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو غزوہ بدر میں خوش شریک ہوئے، جنگ احد میں خوش شریک ہوئے، کتنے غزوات آپ نے ہیں، 27 غزوات یعنی 27 جنگوں میں آپ خوش شریک ہوئے ہیں۔ آپ نے وراثت میں اور کچھ مال نہیں چھوڑا، بس وہ یاد رکھا، بلکہ آپ نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، یاد، ہم کسی چیز کا وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے، انبیاء کا مال صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اور گھر میں اور کوئی چیز نہیں، بس تلواریں تھی اور زریں تھی، یہ گھر میں تھی۔ تو بہرحال دین کے سب شعبے برحق ہیں آپ، ہاں کسی ایک میں خدمت کریں لیکن محبت سب کے ساتھ، کسی کی تنقیص نہ ہو، ہاں یہ اس سے نقصان ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ ایک دفعہ دیوبند میں حضرت حاجی الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تشریف فرما، آپ جماعت کی کارگزاری سن رہے، تو ان دنوں میں کچھ چیچینیاں کے وہاں پر جنگ تھی، وہاں کچھ حضرات آئے ہوئے، تو حضرت ان سے پورے حالات سن رہے ہیں، وہاں کیا حالات ہیں، مجاہدین کے کیا حالات ہیں، سب سن رہے ہیں الحمدللہ۔ سب پر نظر رکھتے تھے حضرت، اور سب کے لیے دعائیں دیتے ہیں۔ جماعت کا کام بھی برکت والا کام، دین کے سب شعبے پر حق ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا سب میں حصہ پڑ جائے تو میرے ان سب کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لیا کریں الحمدللہ۔ باقی عملی طور پر بھی اللہ پاک جتنا جہاں موقع ملے حصہ ڈال لیں، برکت ہی برکت انشاءاللہ۔ لیکن دل ایسا رکھا ہے اللہ نے، یہ ایک ہی لمحے میں یہ سب کو سمیٹ لیتا ہے اور سب میں حصہ ڈال لیتا ہے الحمدللہ۔ میرا ارمان رب سے دعا ہے کہ مجھے روزہ مبارک کی اور بیت اللہ شریف کی خدمت نصیب ہو۔ بھائی نیت پر تو ابھی ثواب مل گیا الحمدللہ، ہے نا، باقی اللہ پاک اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ وہاں کی اللہ مقبول حاضری نصیب فرمائے، خدمت کا موقع نصیب فرمائے ہیں، لیکن اس نیت پر ابھی سے آپ کو خدمت کا ثواب مل رہا ہے الحمدللہ۔ یہ رائے کے اجتماع پر بہت سے مہمان تشریف لا رہے ہوتے ہیں، کئی حضرات اپنے بھائی ملتے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کیسے آنا ہوا، کہنے لگے ہم رائے میں اجتماع ہو رہا ہوتا ہے، اجتماع کی خدمت کے لیے آئے ہیں، ہم خدمت کے لیے۔ تو کبھی کبھی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ جملہ کہلوا دیتے ہیں، مگر بھائی جو خدمت کرنے والے ہیں وہ تو پورے اجتماع کا ثواب دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ ہاں جو خدمت کرنے والے ہیں وہ تو پورے اجتماع پہ، جلسوں میں جاتا ہوں اسے بھی عرض کرتا ہوں بھائی جو جلسے کی جو خدمت کرنے والے ہیں، چاہے باہر جلسہ نہ بھی سنیں، باہر کھڑے یا رکھنا، لیکن وہ ثواب ان کو مل رہا ہے الحمدللہ کے رحمت سے۔ اب کتنے بیچارے ایسے ان کی خدمت لگی ہوتی ہے، کہیں بیت الخلاء استنجا خانوں پر خدمت لگی ہوتی ہے بالکل، لیکن سارے اجتماع کا ثواب لے گا، اور کئی دفعہ اندازہ ہوا ان کے دلوں پر خاص قسم کی ایک نور کی برسات برسائی ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، سب کی قربانیوں کو۔ یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے کس بہانے سے، اللہ سب کو نوا دیں گے، جانے والے آنے والے خدمت کرنے والے سب کو انشاءاللہ سب کے سب ثواب میں شریک انشاءاللہ۔
بہت بیمار ہے، آپریشن کی ضرورت ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حسد ہے، چولی ہے، بدنیتی ہے، جھوٹ، قرآن مجید کو وقت نہیں دیتا، سب بات بن گئی ہیں۔ نماز روزے کی الحمدللہ پابندی کرتا ہوں، بھائی اللہ پاک کرم فرمائے۔ یہ اپنی اصلاح کی فکر بھی سعادت مندی کی نشانی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہیں، نیک مجالس میں بیٹھنے سے بھی انشاءاللہ تمام روحانی بیماریاں ہیں آگے وہ مغلوب ہو جاتی ہیں، مغلوب ہیں۔ حسد ہے کہ حسد کہتے ہیں جلنا، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر چھیننے کی تمنا کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ کہ بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے، حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے، جلنے کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ جن کے بارے میں حسد محسوس، جلن محسوس، نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں کہ یا اللہ ان کے کام میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کے عہدہ اور منصب میں، ان کے کاروبار میں اور برکت عطا فرما۔ اگر آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، کام وہ کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ کتنا بہترین نسخہ بتلا دیا، فرش پر ان کی دکان چل رہی، عرش پر آپ کی دکان بڑھ رہی ہے۔ یہ اللہ والے اللہ رحمت فرمائے لگے ہیں، اللہ والوں کے قدموں میں ایسے موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ملتے، تاجوں میں نہیں ملتے، نہیں ملتے، نہیں ملتے، 3 دفعہ فرمایا یہ موتی ہیں، یہ اپنے بزرگوں کے قدموں میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، حضرت آپ نے حسد کی بیماری کا علاج بتلایا، دعا، میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن سوئی ہم بھی چپ رہی ہے، کیا کروں؟ تو حضرت فرمائے لگے یہ حالت غیر اختیاری ہے، یہ معاف ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، بس اپنے کام میں لگے رہے۔ وہ کچھ دنوں کے بعد وہ حالت بھی ٹھیک ہو گئی۔ بھائی عتیق صاحب، جماعت کا کام برکت والا کام ہے، لیکن جماعت کے بھائیوں کو بھی بعض ایسی گہری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بھی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ یہی چیزیں آگے آ جاتی ہیں، پڑھنے پڑھانے والوں میں آ جاتی ہیں، دین کے کام کرنے والوں میں آ جاتی ہیں۔ یہ حسد کی بیماری موجود ہو تو صرف چولہا یہاں جل رہا ہوتا ہے اور زبان ہے اور اس کے اثرات زبان پر پہنچ رہے ہوتے ہیں، وہی حسد کی وجہ سے غیبت، چغل خوری، ان کو کیا آتا ہے؟ ایک دوسرے کی تنقیص، حسد ہے نا، یہ چولہا ہے، چولہا ہے، یہ سینے کا چولہا ہے، نیکیوں کو جلا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے ان الحسد یاکل النار الحطب کما ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یاد کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایسے دفتر میں آپ دیکھ لیں، وہاں پر حسد کی بیماری یا کرنا، کسی کو افسر کو ترقی مل گئی ہے، نچلے لوگ ہیں، اب وہاں کوشش حسد کی وجہ سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، گمنام رپورٹیں لکھتے ہیں۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ ہے کہ سونا انسان کون ہوتا ہے، سونا انسان کون ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ کہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، فرمائے سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو جاتا ہے۔ کیسے کیا ہے
کہ سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو، اور سونا دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا ہو، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اطاعت کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہو، دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اندر کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو۔ فرمائے لگے سونا دل یہ ہے اور سونا انسان یہ ہے۔ الحمدللہ کیسی پیاری بات کی۔ آدمی صرف شیشہ دیکھنے سے سونا نہیں بنتا، دل کو شیشہ بنانے سے سونا بنتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے سیاہ لیکن دل کتنا منور روشن کہ مکہ مکرمہ میں فرش پہ چل رہے ہیں، حضور جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں۔ یہ تھے سونے انسان۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی آپ حضرات تشریف فرما ہے۔ ہمارے بزرگ بھائی چاہے 20-25 سال کے نوجوان، چاہے 60-70 سال کی عمر کے بزرگ حضرات، لیکن سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے، آپ سب سونے انسان۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ پاک کی ذات فرمائے اپنی بارگاہ میں، لوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اپنی بارگاہ میں سونا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ہم ایسے بنے کہ رب کو پسند آ جائے، بس یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش رکھیں، اللہ برکتوں سے بنا۔ ہاں جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھیں۔ بس ان سے بچنا ہے، ان تمام بیماریوں سے کوشش کرنی ہے۔ الحمدللہ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی انشاءاللہ فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ سکول میں جب تھا تو ذکر کی باقاعدگی سے ترتیب تھی، تب الحمدللہ دل میں بہت سکون تھا، مگر جب سے مدرسے میں آیا ہوں اب 3 ماہ سے ذکر باقاعدگی سے نہیں کر پا رہا۔ بھائی اب آپ کا پڑھنا ہی ذکر ہے۔ الحمدللہ اللہ، اور قلبی سکون ختم ہو رہا ہے۔ نہیں انشاءاللہ بس آپ پڑھیں سے انشاءاللہ۔ یہ کیفیات ہوتی ہیں، آتی رہتی ہیں دل میں، کبھی شوق والی کیفیت، کبھی ٹھنڈا پن بھی آ جاتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میرا دل وہ خالی ہو رہا ہے۔ نہیں ایسا نہیں آ رہا، اعمال میں شوق نہیں لگ رہا، نہ لگے پھر بھی پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندوں یہاں لگا، وہ تو میرے حلف فرمائے لگے اساتذہ کرام کے مشورے میں آپ کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، بلکہ میرے فرمائے لگے آپ کا نیک اعمال کرنا یہ بھی ذکر ہے۔ الحمدللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ تم، دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے نا زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، وہ بھی ہے انشاءاللہ، وہ بھی کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے۔ اور ایک میرے حضرت فرمائے لگے ذکر اللہ، یہاں ذکر اللہ سے مراد پورا دین ہے۔ الحمدللہ ہاں اللہ تعالیٰ نماز کے وقت میں نماز پڑھنا، روزے کے وقت میں روزہ رکھنا، زبان سے سچ بولنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ سب دین ہی دین ہے۔ الحمدللہ بچوں کے لیے اپنی حق حلال کی روزی کمانا، اس کے لیے کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، یہ سب دین ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے یار، اللہ وہ تو ہے لوہی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ میں ابھی جمعے میں سنا رہا تھا اور سناتا رہتا ہوں، باتیں کوشش کرتا ہوں ہر جمعے میں کروں یا رکھنا، اصل تو یاد دہانی ہوتی ہے۔ اللہ کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ یہ پہلے ہم نے سن لی ہیں باتیں، 100 بار سنیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں اللہ وہ بات کہلوائے جس میں ہم سب کو فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، کبھی دین کی باتیں ہمیں اپنے حضرت کی
یہ سبق بھی اپنے ہر کے قدموں میں سیکھا ہے، اپنے ہر کی مجلس میں جاتے ایک ایک جملہ کئی بار سنا، ایک ایک واقعہ کئی بار سنتے، لیکن ہر دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آج پہلی مرتبہ سنا، پوری توجہ سنتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ دین کی باتیں معلومات کی نیت سے سنو گے تو 1-2 بار سن کر تھک جاؤ گے، عمل کی نیت سے سنو گے تو 100 بار کیا 1000 بار بھی سنو گے تو نہیں تھکو گے الحمدللہ۔ بلکہ یہی سوچیں گے کہ بھائی ابھی تک مجھے عمل کا موقع نہیں مل رہا، اتنی بار سنی ابھی تک مجھے عمل کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ یا ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ جب تک تربیت نہ ہو تو پھر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی ایسا بیان کروں تو لوگ واہ واہ کریں، کیا کریں گے واہ واہ یار، ابھی باہر نہیں نکلیں گے کہ ان کی وہ بھی ٹھنڈے پڑ جائیں اور آپ بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ کوئی واہ واہ نہیں، واہ واہ بس یہ ہے۔ ہاں آپ دل میں یہ جذبہ ہو کہ اللہ ایسی بات کہلوا دے کہ بس اللہ پاک کی بارگاہ میں واہ واہ ہو جائے، بس وہ خوش ہو جائے، یہ ہے وہ اللہ۔ کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ اللہ، نیکی میں واہ واہ اوپر ہونی چاہیے، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں آگنا یہاں کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ تالی ہے، یہ بات ہوتے تالیوں کے ساتھ داد دے رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی داد نہیں ہوتی یاد رہے، یہ تو انگریزی طریقہ ہے یاد رہنا۔ ہاں اسلامی طریقہ یہ ہے اچھی بات سنیں سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ۔ ہاں کوئی اچھا کام دیکھیں تو وہاں پر سبحان اللہ کہنا، یہ ہے اللہ۔ ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہیں گے دنیا بھر کے خزانوں سے آگے نکل جائیں گے۔ تاڑی ہے نا وہ تو آگے وہ آواز ہے، بس وہ جب تک بجا رہے آ رہی ہے آواز، وہ بعد میں ختم نہیں آتا، یہ کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس ہاں اسلامی طریقہ یہی یاد رہا، سبحان اللہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے تو بہرحال اپنے جی ہاں خوب محنت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں، اللہ کا شکر ہے طلباء ہیں چاہے یہ تعلیم کہنے لگے میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ان کے استاد تسلی کے لیے کہنے لگے بھائی پڑھائی دل کے لیے نہیں کرنی، دل والے کے لیے کرنی ہے، دل والے کے لیے، چاہے دل لگے نہ لگے اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں، دل نہیں کر رہا پھر پڑھ رہے ہیں، اس میں ثواب زیادہ ملے گا الحمدللہ۔ پچھلے 7 سال سے مجھے کوئی روزگار نہیں مل رہا، اب سگریٹ فیکٹری میں کام مل گیا ہے، یہاں سگریٹ بنانے کے میٹیریل کا کام کرتا ہوں، کیا یہ کام جائز ہے؟ دل گھبرا رہا ہے، میری کمائی جائز ہے یا کہ نہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ سب ویسے سگریٹ اچھی چیز تو نہیں ہے، سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہوتا ہے مضر صحت یا کرنا، یہ صحت کو نقصان پہنچانے والی ہے یاد رکھنا۔ باقی مجھے مسئلے کا پوری طرح علم نہیں ہے، بھائی ہیں یہاں پر جو مسئلہ پوچھ کر بتلا دیں یاد رکھنا، میرے علم میں نہیں ہے یاد رکھنا، پوچھ کر بتلا دیں، گھر میں کیسے بتلاؤں جب علم میں نہیں ہے؟ کوئی ہیں بھائی یہاں کچھ ساتھی تھے تو سیکھتے رہے، کوئی ہے بھائی ورنہ خالد صاحب یہ پوچھ کے بتلاؤ گا مسئلے کے لحاظ سے۔ بھائی قرض میں بری طرح پھنس گیا ہوں، قرض اتارنے کی بہت کوشش کرتا ہوں، بھائی کوشش کرتے رہے، ہاں دل میں بس جو قرضہ ادا کرنے کی فکر ہے نا، نیت ہے، اللہ اس کی برکت سے یہاں بھی اللہ اتاریں گے، اور تو اتارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، ورنہ پھر آخرت میں اللہ میں خود اتاریں گے، لیکن اب اپنی طرف سے پوری کوشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے بھائی کو قرضے کی ادائی کی توفیق عطا فرمائے،
اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ اور پرچے ہیں انشاءاللہ۔ یہ کنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، ہاں سگریٹ کی تجارت کرنا ہاں یا سگریٹ کمپنی میں کام کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، البتہ بہتر نہیں ہے۔ ہاں یہ کہاں کا فتویٰ ہے؟ یہ کنوری ٹاؤن کا ہے۔ ہاں یہ بارہ پھر سنانا مجھے، بتاؤ تو ایک جملہ۔ سگریٹ کی تجارت کرنا یا سگریٹ کی تجارت کرنا جی یا سگریٹ کمپنی میں کام کرنا جائز ہے، جائز ہے، البتہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر نہیں ہے۔ بس اتنی بات لکھی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بس ایک بڑے ادارے کا فتویٰ یہی ہے کہ بہرحال بہتر نہیں ہے نا، لیکن باقی جائز ہے، نفس جواز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ ہاں سگریٹ کا پینا بھی میرا خیال کیا ہے اس میں حکم، ہاں کمپنی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے۔ بہرحال کراہت تو ضرور ہے، اس میں کراہت تو ہے سگریٹ پینا، کیونکہ ہے ذرا صحت کے لیے ذرا نقصان دہ ہے۔ چند دن پہلے بزرگ ملے، اب ان کو کھانسی، بار بار کھانسی اور سینے میں تکلیف، کہنے لگا میری اپنی بس نہیں یہ پرانی کہتے ہیں میں سگریٹ بہت پیتا تھا، اب اس کا نقصان اب ہو رہا ہے، بڑھاپے میں یاد آنے لگا۔ اس لیے بہرحال کراہت سے تو خالی نہیں آنا ہے۔ ہاں بہرحال ہاں 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 کراہ وہی کراہت کے ساتھ جاری رکھے ہیں کراہت، اور اس کا متبادل بھی تلاش کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلو یہ دو جگہوں سے ماشاءاللہ معلوم ہو گئی بھائی کتنی آسانی۔ اب دیکھو اب ساری باتیں میرے ذہن میں نہیں ہوتی، اب آپ کے سامنے ہی پوچھتا ہوں، یاد رکھنا اللہ کا کوئی دعویٰ تھوڑا، ہمیں سب کچھ آتا ہے، کچھ نہیں آتا الحمدللہ، بس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، جہاں نہیں آتا وہاں پر بڑوں سے رہنمائی لے لیا کرنا۔ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ سُؤَالٌ، نا واقف آدمی کے شفا پوچھنے کے اندر الحمدللہ۔ میرے حضرت بھی کئی مسئلے ایسے ہوتے تھے جو فتوے کے متعلق ہوتے، فرمایا جہاں دارالفتاح سے پوچھنے جا کر۔ اللہ آسانی فرمایا ہے۔ اچھا اب ذرا کچھ وقفہ ہے، باقی انشاءاللہ مجلس بعد میں ہوگی، لیکن باہر کچھ مہمان ایسے ہیں، کچھ ابھی دن بڑے ہیں تو کچھ کوشش کرتا ہوں، کچھ مہمان بیچارے دور سے تشریف لاتے ہیں، وہ عصر سے پہلے شریف ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ عصر کے بعد بھی تشریف لاتے ہیں۔ یہ میرے حضرت کا ہی فین ہے، میرے حضرت زندہ ہوتے تو میں عصر کے بعد جامع شفیع میں ہوتا یا کروں۔ اب بہرحال میرے حضرت کا ہی فیض ہے، یہ باتیں انہی کی الحمدللہ، دعاؤں کا سب قبول فرمائے۔ ان تمام سلسلوں کو، مجالس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہنے سننے کو ہم سب کے لیے نافع بنائے۔